السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برے خواب، ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال عام طور پر ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب اس کا مطلب کیا ہے؟ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر بندے کو آنے والے معاملات کے بارے میں رہنمائی عطا کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا خواب، جیسا کہ یوسف علیہ السلام انہوں نے خواب دیکھا اور اپنا خواب یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرماتے ہیں ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خواب تھا اس کے اندر یہ رہنمائی موجود تھی کہ اللہ رب العزت جناب یوسف علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور فرماتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا بیٹے یوسف آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی تدبیر بنائے تجھے نقصان پہنچا دے۔ اسی طرح سے جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو وہاں پر 2 آدمی خواب دیکھتے ہیں، تو جو اچھا خواب تھا ایک شخص کا اور ایک کا اس کے لیے نقصان دہ تھا، تو دونوں کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کرتے ہیں۔ جس کو اچھا خواب آیا تھا اس کی اچھی تعبیر کرتے ہیں اور جس کو برا خواب آیا تھا اس کی تعبیر بری بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ نقصان ہونے والا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کلیئر دونوں کو نہیں بتاتے کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تم دونوں میں سے ایک اس کے ساتھ یہ اچھائی ہوگی اور تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ سولی پر چڑھے گا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو عزیز مصر کو جو خواب آتا ہے اور وہ اپنے حواریوں سے پوچھتا ہے، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کے بارے میں آگے پوچھا جاتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ کچھ سال 7 سال ایسے آئیں گے، بہت اچھا غلہ ہوگا، زمینیں لہلہاتی ہوں گی، پھر اس کے بعد 10 سالی کے حالات آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی۔ ایک خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ دوسرا خواب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ برا خواب ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اسی طرح سے برے خیالات آتے ہیں، انسان سویا ہوا ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے یا یہ جو خواب کے اندر ڈر جانا یا برے خواب دیکھنا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو یہ خواب، برے خواب، ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم میں سے برا خواب دیکھتا ہے تو اسے اپنا خواب کس طرح سے اس کی تاثیر سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنا خواب کسی کو بیان بھی نہ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھتکار دے، پھونک دے،
تو یہ برا خواب ہے. اچھا خواب ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر، اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور جو کوئی خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں یا جو ان سے، اس شخص سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرے. تو اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب وہ شیطان کی طرف سے ہیں. یا ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں مریضوں کو جن پر اثرات ہوتے ہیں جادو کے یا جنات کے. خواب کے اندر ان کو اتنا ڈر لگتا ہے وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تیسرا خواب ہوتا ہے جو ہم دن رات ہمارے ساتھ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ جو ہم نے سارا کچھ، اگر کسی مجلس میں بیٹھے تو وہ باتیں، کسی بری مجلس میں بیٹھے وہ خیالات میں، اچھی مجلس میں بیٹھے تو وہ خیالات، کاروبار کے معاملات، سارا کچھ. ایک یہ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں وہ خواب کے اندر ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ خواب ہماری روٹین کے خواب ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے ناظرین، اگر کوئی خواب، اچھا خواب دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے جو محبت کرنے والا ہے آپ سے. اگر برا خواب دیکھا ہے تو اس کے اثرات سے، اس کی بری تاثیر سے بچنے کے لیے جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا اس کو اختیار کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطیں ہیں جنہیں ہم سونے سے پہلے اگر اختیار کر لیں تو ہم برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے بچ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جادو کے اثرات سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پہ آتے، آپ علیہ السلام وضو کر کے آتے تھے اور پھر اپنے بستر کو آپ جھاڑتے تھے کپڑے کے ساتھ. اپنی چارپائی یا اپنے بستر کو باقاعدہ جھاڑنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں تمہیں کیونکہ پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد پیچھے تمہارے بستر پر کس نے وقت گزارا ہے. اب اگر انسان ہے تو ہمیں پتا ہوگا ہمارے گھر کے اندر کون ہے، میرے کمرے میں کون گیا ہے. اب یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں خبر کہ کس نے وقت گزارا ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ جنات، شیاطین جو موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بستر پر آ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. ان کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ کے بستر پر رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کا نقصان ہوگا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو تاکہ وہ اثرات ختم ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پہ بیٹھ جاتے تو آپ علیہ السلام جو ہاتھ آگے چہرے کے سامنے کر کے آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آپ ان کی تلاوت کرتے اور خون کے پورے بدن پہ مال لیتے تھے. پھر دوسری بار پھر تینوں قل پڑھ کے ایسے ہی کرتے تھے. پھر تیسری بار آپ پڑھ کے خون کے جسم پہ مال لیتے تھے. تو ان برے اثرات سے بچنے کے لیے یہ بھی بڑا بہترین ہے. شیطانی اثرات سے، جادو کے اثرات سے، برے خوابوں سے، ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم اس کو بھی اپنا لیں. اور اسی طرح سے جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ کے سو جایا کر. تو نبی علیہ السلام کو یہ معمول تھا اور آپ علیہ السلام نے یہ معمول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی بتایا تھا، ان کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں. تو ناظرین، ان چیزوں کا اختیار کریں. سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں. نبی علیہ السلام دائیں کروٹ سویا کرتے تھے تو آپ ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے دائیں ہاتھ کو، اور آپ کا سونے کا یہ انداز تھا. اس کو اپنانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شام ہوتے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کرو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں اور دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ناظرین ہم سب کو عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.